ویئرز آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے ایک امریکن پوئٹس ایڈرین رچ کی بہت ہی فیمس پوئم لیونگ ان سن۔ یہ پوئم 1954 میں پبلش ہوئی اور 1955 میں اس کو دی ڈائمنڈ کٹرز اینڈ دی ادر پوئمز میں کلیکٹ کیا گیا۔ اس پوئم میں رومانٹک ایلوژنز اور ڈسپوائنٹمنٹ کو پورٹریٹ کیا گیا ہے۔ پوئم میں ایک ینگ لیڈی ہے جو شادی سے پہلے اپنے پارٹنر کے ساتھ ایک سنفل لائف یعنی گناہ میں زندگی گزار رہی ہے۔ وہ ریلیشن شپ کو آئیڈیالائز کرتی ہے کہ یہ بہت ہی رومانٹک ہے، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا۔ حقیقت میں وہ ایک گندے سے اپارٹمنٹ میں رہتی ہے جہاں اس کی فینٹیسی روز مرہ کی مشقت کی حقیقت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ She had thought the studio would keep itself. اس نے سوچا تھا کہ اسٹوڈیو برقرار رہے گا، یعنی یہ خود ہی اپنا خیال رکھے گا۔ یہاں اسٹوڈیو ایک میٹافر کے طور پر استعمال کیا گیا ہے۔ جو حالت اسٹوڈیو کی بنی ہوئی ہے ویسی ہی حالت ان کے ریلیشن شپ کی ہے۔ No dust upon the furniture of love. محبت کے فرنیچر پر دھول نہیں ہوگی، یعنی محبت ایک آئیڈیل اسٹیٹ کی طرح لگ رہی تھی جو دھول برے فرنیچر جیسے دنیاوی مسائل سے بالا تر تھی۔ وہ لیڈی کہتی ہے کہ اس نے سوچا تھا کہ اسٹوڈیو اپنا خیال خود رکھے گا، یہ اتنا پرفیکٹ ہوگا کہ وہاں کے رہنے والوں کو اس کا خیال رکھنے کے لیے کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، یعنی ان کا ریلیشن شپ بھی اتنا ہی پرفیکٹ ہوگا کہ کبھی ان میں ناخوشگوار اور مایوس کرنے والی چیز موجود نہیں ہوگی۔ ہاف ہیریسی، یعنی یہ توہین امیز ہوگا، یہ بلاسفمی ہوگی۔ ٹو وش دا ٹیپس لیس ووکل، اس کے خیالی منظر میں خاموش ٹونٹیوں کی خواہش کرنا۔ دی پینز ریلیوڈ آف گرائم، اور پین چکنائی سے صاف ستھرا ہوگا۔ اے پلیٹ آف پیئرز، اور ناشپاتی کی ایک پلیٹ۔ اے پیانو ود اے پرشین شال، اور ایک مہنگے پرشین شال کے ساتھ ڈھکی ہوئی پیانو۔ اے کیٹ اسٹاکنگ دا پکچرسک امیوزنگ ماؤس، اور ایک بلی جو ایک دلکش اور مضحکہ خیز چوہے کا پیچھا کر رہی ہو۔ ہیڈ رائزن ایٹ دی ارجنگ، جو اس کے پارٹنر کے بلانے پر فوراً چلی آئی تھی۔ پہلی بار لیڈی کا پارٹنر پوئم میں انٹر ہوا ہے اور یہ ساری لائنز لائن 1 سے لائن 7 تک صرف ایک خیال تھیں جس میں وہ لیڈی اپنے ریلیشن شپ کو آئیڈیالائز کرتی ہے کہ وہ بھی اپنے پارٹنر کے ساتھ ایسے ہی رہنا چاہتی تھی۔ ناٹ دیٹ، لیکن ایسا نہیں تھا۔ ایٹ 5 ایچ سیپریٹ اسٹیئر وڈ رائٹ، اور 5 بجے ہر ایک سیڑھی درد سے کراہے گی۔ یہاں پرسونیفیکیشن کا استعمال کیا گیا ہے کیونکہ بے جان سیڑھیوں کو رائت کا نہیں پتا، انہیں کیا پتا کہ درد سے کراہنا کیا ہوتا ہے، ان کے پاس یہ صلاحیت نہیں ہے۔ اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ باقی اسٹوڈیو کی طرح انہیں بھی مرمت کی ضرورت ہے۔ انڈر دی ملک مین اسٹریمپ، دودھ والے کے باریک قدم کے نیچے وہ لڑکھڑا رہی ہیں۔ دیٹ مارننگ لائٹ، اور وہ دن کی روشنی۔ سو کولڈلی وڈ ڈیلینیٹ دی اسکریپس، جب وہ بچے ہوئے کھانے کو ترتیب دے گی، یعنی دوبارہ سے اسے کھانے کے لائق بنائے گی۔ آف لاسٹ نائٹ چیز اینڈ 3 سپلکرل بوٹلز، اور کل رات کی بچی ہوئی پنیر اور 3 بڑی اور گلومی بوتلیں۔ دیٹ آن دی کچن شیلف امنگ دی سوسرز، یا کچن کی شیلف پر سوسرز کے درمیان۔ A pair of beetle eyes would fix her own، بیٹل کی آنکھوں کا ایک جوڑا اس کی طرف دیکھے گا۔ Envoy from some village in the moldings، جیسے دیواروں میں کیڑے مکوڑوں کے گاؤں کا وہ سفیر ہو۔ Envoy means agent یا messenger۔ یہاں ایک لٹریری ٹیکنیک سینیکڈکی کا استعمال کیا گیا، یعنی پارٹ سے ہول کو بتایا گیا۔ در حقیقت ان کی ریپریزنٹیشن بیٹل کی صرف آنکھوں سے ہوئی ہے، ان کا ایک حصہ استعمال کرتے ہوئے پورے بیٹل کو بتایا گیا ہے۔ Meanwhile he with a yawn، اس کے علاوہ اب اس کا پارٹنر جمائی لیتے ہوئے اٹھ گیا ہے۔ اس کے پارٹنر کی جمائی سے لگتا ہے کہ وہ ان کے رہنے کے طریقے سے پریشان ہونے سے زیادہ بور ہے۔ Sounded a dozen notes upon the keyboard، پھر اس نے کی بورڈ پر درجن بھر نوٹس بجائے۔ پوئم کے آغاز میں جس پیانو کی بات ہوئی تھی جسے پرشین کور کے ساتھ ڈھکا گیا تھا، حقیقت میں وہ دھن سے باہر تھی، یعنی اسے ٹیوننگ کی ضرورت تھی۔ Declared it out of tune، حقیقت میں وہ ٹیون سے باہر تھی۔ Shrugged at the mirror، پھر اس نے مرر کے سامنے کندھے اچکائے۔ Rubbed at his beard، اور پھر اپنے چہرے کے بالوں یعنی داڑھی پر ہاتھ پھیرا۔ Went out for cigarettes، اور سیگریٹس لینے کے لیے باہر چلا گیا۔ While she jeered by the minor demons، جبکہ اس لیڈی نے معمولی ڈیمنز یعنی معمولی بدروحوں کی طرف سے مذاق میں۔ Pulled back the sheets and made the bed، چادریں کھینچ کر بستر بنایا۔ And found، اور لے لیا۔ A towel to dust the table top، ٹیبل ٹاپ کو صاف کرنے کے لیے ایک تولیہ۔
एंड लेट द कॉफ़ी पॉट बॉयल ओवर ऑन द स्टोव, और चूल्हे पर कॉफ़ी के बर्तन को इतना लंबा उबलने दिया कि वो उबल कर साइड से बह गई। बाय इवनिंग शी वॉज बैक इन लव अगेन, और जैसे ही शाम हुई उसे दोबारा अपने पार्टनर से प्यार हो गया। दो नॉट सो होली बट थ्रू आउट द नाइट, अगरचे पूरी तरह से नहीं लेकिन रात भर। शी वॉक समटाइम्स टू फील द डे लाइट कमिंग, वो कभी कभी दिन की रोशनी को महसूस करने के लिए उठती थी। लाइक अ रिलेंटलेस मिल्कमैन अप द स्टेयर्स, सीढ़ियां चढ़ने वाले दूध वाले की तरह। यहाँ यूं लगता है कि रात का अंधेरा उसके रिश्ते की दिन भर की हकीकत को भी छुपाता है, और रात को वो औरत तमाम गलत बातें बोलकर अपनी फैंटेसी को दोबारा से जिंदा कर सकती थी। दिन की रोशनी, दूध देने वाला और परेशान कुन बीटल इस बात के गवाह नजर आते हैं कि वो लेडी किस तरह रहती थी। विर्स इसी के साथ ये पोएम एंड होती है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।